جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندہ مثال ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے، اپنا کلام ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنوں انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کسی مقصد، اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے، اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے۔ اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا، وہی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے۔ ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے۔ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی۔ انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر، روحیں مدہوش ہو گئیں، اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے۔ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے، مجبور ہوں میں۔ اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں۔ تو متائے جاں یہ محبت کی نشانی ہے، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ۔ ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں، اس نہج پر۔ یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا